اندرونی مزاحمت کبھی کبھی ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں بلکہ خود کو قبول کرنے سے روکتی ہے۔ پھنسے ہوئے خیالات وقت کے ساتھ یادوں میں نہیں عادتوں میں بدل جاتے ہیں۔ اندر کا طوفان باہر کی خاموشی سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ نفسیاتی بوجھ وزن میں نہیں ناپا جا سکتا مگر زندگی کو جھکا ضرور دیتا ہے۔ جذباتی انتشار میں درست فیصلہ سب سے مشکل کام بن جاتا ہے۔ ذہنی صحت کی بحالی ایک دن کا کام نہیں بلکہ مسلسل خود فہمی کا سفر ہے۔ اندرونی مزاحمت کبھی ڈر کی شکل میں اور کبھی ضد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اندر کا طوفان تھمنے کے لیے سب سے پہلے قبولیت مانگتا ہے۔ سوچوں کی زیادتی انسان کو حقیقت سے زیادہ خدشات میں الجھا دیتی ہے۔ اندر کی مزاحمت اکثر ہمیں خود سے ہی لڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جذباتی الجھن میں انسان سب کچھ سوچتا ہے سوائے اس کے جو واقعی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ذہنی تھکن وہ خاموش بیماری ہے جس کا شور صرف اندر سنائی دیتا ہے۔ قید خیالات سب سے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی دیوار نظر نہیں آتی۔ ذہنی بحالی کا آغاز خود کو الزام دینا چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ ذہن کا زخم نظر نہیں آتا مگر درد پورے وجود میں پھیل جاتا ہے۔ سوچوں کی زیادتی اکثر ہمیں حال سے کاٹ کر اندیشوں میں قید کر دیتی ہے۔ ذہنی تھکن وہ مقام ہے جہاں آرام بھی سکون نہیں دیتا۔ اندر کا شور اگر نہ سنا جائے تو چیخ بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ اکثر ہمیں وہ لڑائیاں لڑنے پر مجبور کرتا ہے جو ہو ہی نہیں رہی۔ ذہن کو شفا تب ملتی ہے جب انسان خود پر نرمی کرنا سیکھ لے۔ سوچوں کا ہجوم انسان کو اکیلا نہیں کرتا بلکہ خود سے دور کر دیتا ہے۔ قید خیالات وہ سوال ہوتے ہیں جن کے جواب ہم خود سے چھپاتے رہتے ہیں۔ ذہنی بحالی کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہونا نہیں بلکہ خود کو سنبھال لینا ہے۔ نفسیاتی وزن اس وقت بڑھتا ہے جب ہم ہر چیز اکیلے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہن کی شفا کا پہلا قدم خود کو سمجھنا ہے، بدلنا بعد میں آتا ہے۔ اندرونی مزاحمت اکثر پرانے زخموں کی محافظ بن جاتی ہے۔ جذباتی الجھن ہمیں دوسروں سے نہیں بلکہ خود سے الجھاتی ہے۔ ذہنی تھکن میں انسان ہنستا بھی ہے تو اندر کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ پھنسے ہوئے خیالات وقت کے ساتھ خوف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اندر کا شور دبانے سے ختم نہیں ہوتا، سمجھنے سے کم ہوتا ہے۔ ذہنی بحالی ایک خاموش عمل ہے جس کا اثر دیر سے مگر گہرا ہوتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ ہمیں حال میں نہیں جینے دیتا بلکہ خدشات میں قید رکھتا ہے۔ ذہن کی شفا کا راستہ خود کو معاف کرنے سے ہو کر گزرتا ہے۔ سوچوں کا بوجھ اکثر ان توقعات سے پیدا ہوتا ہے جو ہم خود پر تھوپتے ہیں۔
اندرونی مزاحمت ہمیں کمزور نہیں بناتی، بس تھکا دیتی ہے۔ ذہنی تھکن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان خود کو کھو دیتا ہے۔ قید خیالات ہمیں ماضی میں پھنسا کر مستقبل سے ڈرا دیتے ہیں۔ اندر کا طوفان تب شدت اختیار کرتا ہے جب احساسات کو نظر انداز کیا جائے۔ ذہنی بحالی کا عمل تکلیف دہ ہو سکتا ہے مگر ضروری ہوتا ہے۔ نفسیاتی بوجھ اکثر ان باتوں سے بنتا ہے جو ہم کہہ نہیں پاتے۔ ذہن کی شفا شور میں نہیں، خاموش سمجھ میں ملتی ہے۔ سوچوں کی زیادتی انسان کو تھکا کر بے حس بنا دیتی ہے۔ وہ انسان ہمیشہ ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے جو ان 3 لوگوں پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ نمبر 1، بے وفا لوگ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان پر یقین دل کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، دوغلے لوگ، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہونا ذہن کو الجھا دیتا ہے۔ نمبر 3، خود غرض لوگ جو صرف اپنے فائدے کے لیے قریب آئیں، وہ سکون چھین لیتے ہیں۔ اندرونی مزاحمت ہمیں بچانے کی کوشش کرتی ہے، چاہے طریقہ غلط ہو۔ جذباتی الجھن انسان کو خود اپنی نیت پر بھی شک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ذہنی تھکن کا علاج صرف نیند نہیں بلکہ ذہنی سکون ہے۔ پھنسے ہوئے خیالات ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے بلکہ وہیں روک لیتے ہیں۔ اندر کا شور اکثر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ سنا جانا باقی ہے۔ اس ایک چیز پر کبھی سمجھوتا مت کرنا، یہ انسان کی برداشت کو نہیں بلکہ امید کو کمزور کرتی ہے۔ نمبر 1، اپنی عزت نفس، بار بار خود کو کمتر سمجھنا یا بے قدری سہنا صبر نہیں، یہ امید اور حوصلہ دونوں توڑ دیتا ہے۔ ذہنی بحالی کا سفر اکیلا ضرور ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ نفسیاتی دباؤ انسان کو مضبوط نہیں بلکہ محتاط بنا دیتا ہے۔ ذہن کی شفا وقت مانگتی ہے، جلد بازی اسے اور بگاڑ دیتی ہے۔ سوچوں کا بوجھ کم تب ہوتا ہے جب انسان خود پر رحم کرنا سیکھ لے۔ اندرونی مزاحمت اکثر تبدیلی سے پہلے کی آخری دیوار ہوتی ہے۔ ذہنی تھکن میں چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی لگنے لگتی ہیں۔ ذہن کی حقیقی شفا اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان خود کو سنجیدگی سے لینے کے ساتھ ساتھ خود پر نرمی بھی کرتا ہے۔